نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالمہ سیدہ نور الہدا آپ سب کو اسلامک وظائف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ان خواتین، ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو عن قریب ازدواجی رشتے سے منسلک ہونے جا رہی ہیں اور اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری آج کی معلومات آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوں گی، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، آخر تک لازمی سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلام کی نظر میں نکاح ایک عبادت ہے، نیکی کمانے کا اور ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اور باقی آدھے دین کے معاملے میں اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نکاح کے بعد جب میاں بیوی خلوت اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں، کیونکہ وہ ایک مقدس رشتے میں بن چکے ہیں اور اب بحکم الہی وہ دونوں مزید گناہوں سے محفوظ ہو چکے ہیں، اور یہ نفل ادا کرنا ان کے درمیان باہمی محبت کو بھی پیدا کرے گا۔ نیت اس طرح کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں نماز شکرانہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں اور اسی طریقے کی نماز پڑھیں جیسے کہ آپ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سے اپنے حبیب کی سنت پر عمل کروایا اور ہمارے رشتے میں محبت پیدا فرما اور ہمیں نیک اور صالح اولاد سے نواز۔ میاں بیوی کا رشتہ جس قدر مضبوط دکھائی دیتا ہے اتنا ہی نازک رشتہ بھی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کوئی لڑکا لڑکی نکاح کے مقدس رشتے میں بن جاتے ہیں تو پھر انہیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کریں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تاکہ شادی کے بعد جو پہلا تاثر آپ دونوں کا ایک دوسرے پر پڑے وہ اچھا تاثر ہو، وہ یادگار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے حسن پر ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور نہ صرف اس چیز کو بیان فرمایا ہے بلکہ عملاً بھی اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں زوجین کے حقوق کی وضاحت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زوجین کے متعلق احادیث بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم فرمایا کہ اگر آپ کو اپنی بیوی کے مزاج سے موافقت نہیں ہے تو اس کی کچھ ایسی عادات بھی ہوں گی جو آپ کو پسند ہوں گی، یعنی صرف عیبوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اچھائیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور ان دونوں میں سے بھی اچھائیوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے کی عورتیں، بیٹیاں اس حدیث کو مد نظر رکھیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شوہر کو شکایت کا موقع ملے، اور اگر مرد حضرات اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ عورت کی اچھائیوں کو دیکھیں، برائیوں کو نظر انداز کر دیں، درگزر کر دیں، تو یقیناً ان کے دلوں میں عورت کی محبت اور مودت پیدا ہوگی۔ میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے جو چیز آپ کے شوہر کے دل میں آپ کا مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے۔ کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے شوہر کے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتی جو ایک خدمت گزار بیوی بنا سکتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا متاع ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے، اور اس دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ تو جن حضرات کو اچھی بیویاں نصیب ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی قدر کریں۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ میاں بیوی اپنے اندر سے انا کو ختم کر دیں، ہر بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں،
کیونکہ جن رشتوں میں انا شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ رشتے زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتے۔ یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی ہیں، اگر ان کا مجموعی طور پر ذکر کروں تو صرف ایک لفظ بنتا ہے، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ لفظ ہے برداشت، جو ان تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ شریعت میں اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی اگر صرف ایک لفظ صبر پر عمل کر لیں اور اس لفظ کو زندگی کے ہر پہلو میں شامل کر لیں تو زندگی نہ صرف آسان بلکہ انتہائی خوبصورت بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بیان سے آپ نے کافی رہنمائی حاصل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔